اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد وعلى محمد وعجل فرج. سب سے پہلے خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر، انتہائی احسان، اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کے قابل بنایا، اپنے اور دوسروں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونے والوں میں سے قرار دیا. یہ اللہ کا بہت احسان ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے ہٹ کر سوچے، اپنی ذات سے بڑھ کر سوچے، دوسرے انسانوں کے بارے میں غور و فکر کرے، مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرے. تو یہ خدا تعالیٰ کی توفیق ہے کہ آپ اور ہم یہاں پر ہیں اور مستقبل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک مثبت انداز میں. اس کے ساتھ ہی انتہائی شکریہ منتظمین کا، اور جنہوں نے ساری زحمتیں کی ہیں. شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ سابقہ چند سالوں میں کم از کم جب سے ہم دیکھ رہے ہیں 15-20 سال، اس میں تو یہ پہلی کوشش کہلائے گی جو اس سطح کے اوپر انجام پائی ہے. اس اعتبار سے انتہائی مناسب ہے اور اس کا بہت اچھا فیوچر ہے. نہ صرف یہ کہ آپ فیوچر کو اسٹڈی کر رہے ہیں بلکہ اس پروگرام کا اپنا فیوچر بھی بہت اچھا ہے. اگر اس کے اوپر ہم لوگ اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہم بہت بڑے بڑے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. یہ صرف ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ابھی. الحمدللہ رب العالمین. میں بغیر کسی مزید مقدمے کے اپنے موضوع کی طرف جانے کی کوشش کروں گا. یہ کہ جدید علوم کی کیا ضرورت ہے ہمیں، اور جدید علوم میں سے کوشش یہ کروں گا، جو میرا ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہوگا وہ یہ کہ کن علوم کی ہمیں زیادہ ضرورت پیش آئے گی جدید علوم میں سے. ظاہر ہے کہ اس فریز کو اس وقت شاید ہم ڈیفائن نہ کریں کہ علوم سے ہمارا مطلب کیا ہے اور جدید علوم سے ہمارا مطلب کیا ہے. اس فریز کے اوپر میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ٹائم بہت لمیٹڈ ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس فریز کے اوپر ڈسکشن کرنے کے دوران اپنے اصلی ٹاپک سے پیچھے رہ جائیں. لیکن تھوڑا سا مقدمہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ایک پریفیس تھوڑا سا دینا پڑے گا تاکہ ہم اس انوائرمنٹ کو زیادہ اچھی طریقے سے دیکھ پائیں. یعنی میں اور آپ کیسے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں اس موضوع کے اوپر، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایک پریفیس دینا پڑے گا. جو کچھ بھی کائنات میں انجام پاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ علت اور اسباب کے قانون کے اندر رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کاز اور ایفیکٹ ہوگا جس کی وجہ سے انجام پائے گا. تو کوئی انسان اگر خوشحال ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، تو وہ بھی کاز ہوتا ہے. قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہی. کسی قوم کو اگر کامیابی ملے گی تو اس کا کاز ہونا چاہیے، کسی قوم کو ناکامی ملے گی نعوذ باللہ تعالیٰ تو اس کا بھی کوئی کاز ہونا چاہیے. ہم اور آپ کبھی بھی آئیلینڈز میں نہیں ہوتے. آئیلینڈز جب ہم سوسائٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں دو پیرامیٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک آئیلینڈ ہوتا ہے کہ آپ دوسری سوسائٹی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو کوئی بھی کمیونٹی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ کمیونیکیٹ کے بغیر زندگی نہیں گزارتی. ہم لوگ سب مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم دوسروں سے نفرت بھی کریں تب بھی مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، چاہے محبت کریں تب بھی مل کے رہ رہے ہوں گے. تو کمیونٹیز آئیلینڈ نہیں ہوتی. نمبر ایک دوسری کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں، اور دوسرا یہ کہ ہم کسی نہ کسی لیگیسی کے مالک ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وراثت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہماری پیچھے قوم رہی ہوتی ہے، اس قوم نے ہمیں بنایا ہوتا ہے، اور ہماری یہ لیگیسی آگے جانی ہوتی ہے، ہم نے کسی اور قوم کو بنانا ہوتا ہے. تو یہ جو کاز اور ایفیکٹ کا ایک فینومینا ہے، یہ ایک تو ہاریزنٹلی عمل کر رہا ہوتا ہے، دوسری کمیونٹیز آپ کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ دوسری کمیونٹیز کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری ورٹیکلی عمل کر رہا ہوتا ہے، آپ پیچھے سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ آگے کی طرف دے رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر مثال کے طور پر آپ 2017 کے جنوری کے اندر یہاں پر ہیں، اپنی قوم کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی کی لیگیسی میں نہ آئے ہوں، ہم کسی کی وراثت میں یہاں پر آئے ہوں گے. تو تھوڑا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جس کی وراثت میں یہاں تک پہنچے ہیں وہ کیوں پہنچے اور کیسے پہنچ گئے. اور ظاہر ہے کہ جو ہاریزنٹل انٹریکشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دوں، بہت ساری باتیں میں لگے ہاتھوں کہوں گا چونکہ 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹے کا ٹائم ہوگا، اس میں بہت ساری باتیں زیادہ ڈسکشن میں نہیں جائیں گی. تو بریکٹس کے اندر بہت ساری چیزیں
کلک کر کے بس کہنی ہوں گی اور وہ آپ کہیں اپنے حافظے کے اندر، میموری کے اندر نوٹ کر لیجیے گا. جو بات کہنی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے وہ ورٹیکل ہسٹری ہوتی ہے. پاکستان کی تحریک 1908 میں یہ ہوا، 12، 14، 18، 20، 25، 47. ہمارے یہاں ہارزنٹل ہسٹری نہیں پڑھاتے. تو یہ نہیں بتاتے کہ جب پاکستان کی موومنٹ ہو رہی تھی تو ہمارے ہمسایہ میں رشیا کے اندر ریولوشن آ رہا تھا، اس رشین ریولوشن نے ہمارے اوپر کیا اثر ڈالا. ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے اوپر قبضہ کیے ہوئی تھی، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایران کے اندر کیا انٹرسٹ تھا، وہاں وہ کیوں بیٹھے تھے، یا وہ وہاں کیوں نہیں گئے، افغانستان کیوں نہیں گئے، کیوں صرف ہمارے پاس قابض رہے. رشینز نے ہمارے لیے کیا کیا، رشینز ہمارے بارے میں کیسے سوچ رہے تھے. امریکنز کے فرسٹ ورلڈ وار میں آنے کے بعد سے برٹش آکوپیشن جو انڈیا کا تھا اس کے اوپر کیا اثر پڑا، یہ سب ہمارے یہاں نہیں بتاتے. ہمارے یہاں ورٹیکل ہسٹری سکھاتے ہیں. ورٹیکل ہسٹری سیکھنے کا اچھا طریقہ کار نہیں ہے، ہسٹری کو ہارزنٹلی سیکھنا چاہیے. تو آپ مثال کے طور پر اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ 2000 سال پہلے دنیا ایسی تھی، پھر 1500 سال پہلے دنیا ایسی ہوئی. اس طرح پوری دنیا کو ہارزنٹلی لے کر پھر آپ ورٹیکلی موو کریں تو آپ کو انٹریکشن سمجھ میں آتے ہیں. ورنہ آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رابطے کو سمجھنے سے بدقسمتی سے مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں، پریشانی میں آ سکتے ہیں. تو یہ بریکٹ بند، دوبارہ ٹاپک کے اوپر واپس. تو جو کاز اور افیکٹ ہوتا ہے اس کو ججمنٹ، اس کے بارے میں ہماری ججمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ ہم جب اپنے فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو 3 پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے. وہ یہ کہ نمبر 1، ہمیں کہاں پہنچنا ہے، جس کو ہم لوگ اپنے آبجیکٹیوز تعبیر کریں گے. میرا اپنے خیال ہے جو ہمارے ساتھ ڈائلیما ہے اس وقت وہ یہ کہ ہمارے پاس قوم ہونے کے ناطے، اچھا قوم کی ڈیفینیشن دیتا چلوں، قوم میں شیعہ قوم بھی شامل ہے اور پاکستانی قوم بھی شامل ہے. تو آپ دونوں کو ایک چھوٹے اور ایک بڑے ہورائزن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. قوم ہونے کے ناطے ہمارا ڈائلیما یہ ہے، ہمارے آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہیں. ہمیں نہیں معلوم پاکستان میں شیعہ ہونے کے ناطے ہم 25 سال کے بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو. ہمارے پاس بہت ویگ آئیڈیاز ہیں. میں نے اپنے سبجیکٹ کی وجہ سے، پولیٹیکل سائنس کی وجہ سے جو ٹاپک لیا ایم فل کے تھیسس کا، وہ پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب تھا، روٹس آف سیکٹیرینزم ان پاکستان. اس میں میں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ ہم پاکستان بنتے وقت بھی مبہم تھے شیعہ ہونے کے ناطے، کہ ہمیں پاکستان سے کیا چاہیے. یعنی آپ تصور فرمائیے کہ ہمارے علماء اور اکابرین قائد اعظم سے ملنے گئے، اور قائد اعظم سے ملنے گئے تو یہ شیعہ اتنے بڑے ڈیلیگیشن کی بہت بڑی ملاقات تھی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ. اور جا کر ان سے جو بات کی تو قائد اعظم میرا خیال میں شوق میں آ گئے ہوں گے. ان سے کہا کہ ہم آزاداری کا تحفظ چاہتے ہیں. قائد اعظم نے کہا کہ آپ کو خطرہ کس سے، آپ کو آزاداری میں خطرہ کیوں ہے؟ پاکستان ایک آزاد ملک ہوگا، وہاں ہر شخص کو اپنے دینی عقائد کی حفاظت کی، اظہار کی اجازت ہوگی، آپ کو بھی اجازت ہوگی. آپ تصور کر رہے ہیں کہ ہماری جو اپروچ ہے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنے میں وہ بہت لیمیٹڈ ہے. ہم نے قائد اعظم سے یہ نہیں مانگا کہ قوم ہونے کے ناطے ہمیں وہاں پہ حقوق کیا ملنے والے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ہمیں آزاداری کا تحفظ ملنا چاہیے. اچھا، ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم کچھ اور جگہوں کے اوپر اپنی اسی طاقت کو ریٹین کر لیں جو ہمارے پاس آلریڈی تھی. پاکستان بننے وقت جو شیعت کے پاس طاقت تھی وہ ناقابل تصور ہے آج کے زمانے کے اندر. آپ تصور نہیں کر سکتے ہم لوگ کتنے مضبوط تھے. لیکن بدقسمتی سے آبجیکٹیوز کے سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے، میرا اپنا خیال ہے، اور اس کے دوسرے پیرامیٹر درج کروں گا، ہم تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گئے. بہرحال اب ہم ٹاپک سے بھی تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں تو میں واپس لاتا ہوں. تو پہلی مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے آبجیکٹیو سیٹ نہیں ہو رہے کہ ہم نے پہنچنا کہاں پر ہے. اچھا، اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کہاں پہنچنا ہے تو کیا یہ پتا ہوگا کہ کیسے پہنچنا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. یہ تو بعد میں طے ہوگا کہ کیسے پہنچنا ہے، پہلے تو یہ طے ہو کہ کہاں پہنچنا ہے. اچھا، اگر کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ کیسے پہنچنا ہے تو کیا اسے پتا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم کچھ کاموں کو انجام دے رہے ہیں جس سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شاید کہیں پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. نمبر 1 پرائورٹیز، نمبر 2 ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، اسٹریٹجی، نمبر 3 کہاں پہنچنا چاہیے، آبجیکٹیوز. تو تینوں کے اندر ہم مشکل میں ہیں. بسم اللہ.
انشاءاللہ خدا آپ کو اس فرمائے انشاءاللہ. تو آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں جس کے اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم مشکل میں ہیں. نمبر 1 آبجیکٹیوز میں، نمبر 2 اسٹریٹجی کے اندر، اور نمبر 3 کیا کہا تھا میں نے؟ پرائرٹیز کے اندر. پرائرٹیز کے اندر بس ہم آبجیکٹیوز، ترجیحات ہماری، ہاں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ آبجیکٹیوز ہو گیا صحیح. بس کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ آبجیکٹیوز. کیسے پہنچنا چاہتے ہیں؟ اسٹریٹجی. اور اب کیا کرنا چاہیے؟ پرائرٹیز، ترجیحات، اولویتیں صحیح. ہم ان تینوں میں مشکل میں آ رہے ہیں. اچھا وہ آپ اس کو اس طرح سے لسٹ کر لیجئے فلاسفیکلی اور لاجیکلی. نمبر 1 آبجیکٹیوز، نمبر 2 اسٹریٹجی، نمبر 3 پرائرٹی صحیح. پہلے آبجیکٹیو سیٹ ہوں گے، پھر اسٹریٹجی سیٹ ہوگی، اسٹریٹجی کے سیٹ ہونے سے پرائرٹی سیٹ ہو جائیں گی آپ کی. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جبکہ یہ نہیں ہے، مثلا اب یہ پرابلم سامنے آ گئی کہ بھئی نہیں ہے یہ صحیح ہے، تو میرا ہمیشہ ایک اصول رہا ہے اپنی زندگی کے لیے، وہ یہ کہ جس مشکل کا پتہ چل گیا کہ ہے، اس پر مزید مت رو کہ کیوں ہے، حل کرو. رونے کی کوشش مت کرو اس بات کے اوپر کہ کیوں ہے، نہیں، اس کو حل کرو، لاجیکلی حل کرو. اب ہماری قوم کے ساتھ یہ مشکل آ گئی. فرض کر لیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری آبجیکٹیوز، اسٹریٹجی، پرائرٹیز کلیئر نہیں ہے. اب اس کے اوپر مزید ہم نہ روئیں کہ کیوں نہیں ہے، اب اس کو سالو کریں کہ کرنا کیا ہے. اچھا جب کرنا کیا ہے تو اس کے لیے ہم ایک اور کام کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں، اب دیکھیں میں آپ کو بہت تیزی سے لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ اور ہم دونوں ایک پچ کے اوپر آنا شروع کر دیں. آپ پہلے سے ہوں گے، میں بھی اپنے شیئر کر رہا ہوں. میں اس طرح سے سوچتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے کہا، آبجیکٹیو، اسٹریٹجی، پرائرٹی، یہ تو ہر انسان کے نیچر میں ہے. یہ تو ہر انسان کے نیچر میں ہے. تو ہماری قوم کی بھی نیچر میں ہے، ہوا کیوں نہیں ہے؟ اب آپ تصور کریں میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں. مثلا ایک آدمی مجھ سے کہے میں نے 8 گھنٹے سے پانی نہیں پیا، کیا یہ نیچرل ہے؟ نہیں. نیچرل یہ ہے کہ آدمی 8 گھنٹے کے اندر کم سے کم بھی 500 سے 800 ملی لیٹر پانی پی چکا ہوگا. اس کو 1.25 لیٹر پانی پی لینا چاہیے تھا 8 گھنٹے کے اندر کم سے کم بھی. ٹھیک ہے، اگر 2 لیٹر 24 گھنٹے میں کم سے کم پیتا ہے انسان تو 8 گھنٹے میں تو اتنا پی لینا چاہیے تھا. اس لیے کیوں نہیں پیا؟ اب یہ نیچرل نہیں ہے. اگر نیچرل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی رکاوٹ ہے. تو سب سے پہلے میں یہ سوچتا ہوں جو میں سوچ رہا ہوں یہ نیچرل ہے یا نیچرل سے ہٹ کر ہے. جو میں سوچ رہا ہوں نیچرل ہے. ہر قوم کی آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، اسٹریٹجی ہونی چاہیے، پرائرٹیز ہونی چاہیے. اگر یہ نیچرل ہے اور نہیں ہوا اس کا مطلب کیا ہے؟ فلو نیچرل نہیں ہے. فلو نیچرل نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے. اب آپ رکاوٹ کو ڈھونڈو. اب آپ رکاوٹ کو ڈھونڈیں. جیسے ہی آپ رکاوٹ ڈھونڈیں گے کیا ہوگا؟ اور آپ نے رکاوٹ کو ہٹا دیا، یہ نیچرلی فلو کرے گا. چیزوں کے اندر ایک کام بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں پھر دوبارہ ایک بریکٹ کھول رہا ہوں، پھر ایک اور بریکٹ. قرآن کریم فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. فرمایا کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے. صحیح. اچھا اب تسبیح ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کو کرنے کو اسپیشلی سبحان اللہ کو کہتے ہیں تسبیح کرنا. یہ عربی میں تسبیح کا لفظ آیا کہاں سے ہے؟ تو میں ایک عجیب سی آپ سے بات عرض کروں. تسبیح کا لفظ آیا، عربی کا لفظ ہے سباحہ، سین بے الف ہے حلبے والی اور اس کے بعد ہاتھی والی ہے، سباحہ. سباحہ کا مطلب ہوتا ہے سوئمنگ، تیراکی، تیرنا. تو یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ، اس کو ہم سباحہ کیوں کہہ رہے ہیں، تسبیح کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تسبیح کرنے والا ہوتا ہے یہ مخلوق خدا ہے. یہ مخلوق خدا ہے. جیسے ہی ہم کہتے ہیں مخلوق خدا ہے اس کا مطلب ہے اس کو خدا کی طرف بہنا چاہیے. جو مخلوق خدا ہے اس کو خدا کی طرف جانا چاہیے. ہر چیز اپنے خالق کی طرف بڑھتی ہے. تو مخلوق جب خالق کی طرف بڑھے تو اتنا اسموتھلی بڑھے جیسے کوئی سوئمنگ کر رہا ہو. تسبیح مخلوق کا خالق کی طرف تیراکی کی طرح سوئفٹلی بڑھنا ہے، بہت ہی اسموتھلی بڑھنا ہے. جیسے مچھلی پانی کے اندر تیرتی ہے تو کیا فورس کر کے تیر رہی ہوتی؟ نہیں، ایسی سوئمنگ نیچرلی تیر رہی ہوتی. تو ایک مخلوق کا نیچرل فلو یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف بڑھے. اس کو ہم کہتے ہیں تسبیح. اس کو ہم کہتے ہیں تسبیح.
تو ایک قوم کا جو نیچرل فلو ہے، قوم کی تسبیح ہے، قوم کا تیرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آبجیکٹو ہونے چاہیے، اسٹریٹجی ہونی چاہیے، پرائرٹی سیٹ ہونی چاہیے. نیچرل فلو یہ کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ اب اگر ایک مچھلی نہیں تیر پا رہی، آپ یہ رسک مت لیجئے. آپ پلیز آخر میں دیکھیے، میرا 25 سال کے قریب پڑھانے کا تجربہ ہے، اور آپ میں سے بہت ساروں کی اتنی عمر یقیناً نہیں ہوگی، تو آپ یہ رسک مت لیجئے گا ہمارے سامنے بیٹھ کے. تو پلیز سائلنس. دیکھیے، آپ کا وقت ضائع ہوگا، میرا وقت ضائع نہیں ہوگا. آپ 2-4 لوگوں کی وجہ سے غلط وقت ہو جائے گا. اچھا، تو ایسا ہے کہ ہاں، ریکنیکٹ کرنا پھر دیکھیے ایسے مشکل ہو جاتی ہے. ہم بات کر رہے تھے کس کے اوپر؟ تسبیح کے اوپر، کہ بھئی قوم کا ایک نیچرل فلو ہے. اچھا، اگر یہ نہیں تیر رہی تو اس کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ ہے نا، کوئی رکاوٹ ہے. تو ہماری قوم کیوں نہیں تیر رہی؟ اس کا آبجیکٹو ہونا چاہیے، اس کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اس کی پرائرٹیز ہونی چاہیے. قوم کا فلو ڈیولپمنٹ کی طرف ہونا چاہیے، قوم ترقی کی طرف جائے، کمال کی طرف جائے. کیوں نہیں جا رہی؟ اس کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ رکاوٹ یا باہر سے آئی ہے یا اندر سے آئی ہے. کوئی بھی رکاوٹ ایک انسان کے اندر آتی ہے، یا باہر سے آتی ہے یا اندر سے آتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں بیمار ہوا تو 2 میں سے ایک ریزن ہوگا، یا تو میری جینیٹکس میں کوئی پرابلم ہے جو بیماری میرے اندر سے آئی ہے، یا باہر سے مجھے کوئی وائرس بیکٹیریا لگ گیا ہے تو باہر سے آئی ہے. تو بعض اوقات اتنا ہوشیاری سے کام ہوتا ہے کہ میرے اندر جینیٹیکلی بیماری نہیں ہوتی، گراؤنڈ ہوتا ہے. وہ گراؤنڈ میرے اندر بیماری کو ایک اسپیس دے دیتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میں بیمار نہیں ہوتا، پیدائشی طور پہ صحیح ہوتا ہوں، جینیٹکس میں میری کوئی اتنی بیسک پرابلم نہیں ہوتی، لیکن میرے جینیٹکس میں ایک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر باہر سے لوگ حملہ کر دیتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کیا. اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد وعلی ہم نے اپنے پیپر میں جو ایم فل میں کیا، اس کے اندر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سب کانٹیننٹ کے اندر سیکٹیرینزم کا ایک گراؤنڈ تھا جس کے اوپر بعد میں لوگوں نے محنت کر کے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کیا. بس ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم بری ذمہ ہو گئے، نہیں، ہمارے اندر گراؤنڈ تھا پہلے سے. ہمارے گراؤنڈ کے اوپر لوگوں نے محنت کی ہے اور انہوں نے لا کے یہاں پہ کھڑا کیا. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ دونوں ایلیمنٹس ایک ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہوشیاری کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئنسیڈنسز بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات اتفاقات، حادثات بھی آ جاتے ہیں جو معاملے کو خراب کر دیتے ہیں. تو میں قوم کے اوپر واپس آتا ہوں، اور میں 3 بریکٹس کھول چکا ہوں اب تک، ٹھیک ہے، اور میں بتایا کیونکہ وقت کم ہے میں بار بار کروں گا. اب کیا کریں؟ کوئی رکاوٹ ڈھونڈیں. تو اب رکاوٹ جیسے ہی آپ ڈھونڈ لیں گے، یہ نیچرل فلو خود شروع کرے گا اور قوم پھر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو رکاوٹ ڈھونڈنے میں کیا کروں گا، اور تھوڑا سا تیز چلنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں رک جائیں. رکاوٹ ڈھونڈنے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم قوموں کی ترقی کے جو مین پیرامیٹرز بیان کیے جاتے ہیں ان کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ کے لیے ریفریشنگ بھی ہو جائے گا، تھوڑا سا دماغ بھی تھوڑا سا فریش ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.